علامہ نفیس احمد صدیقی دینی معلومات کو اور شرعی مسائل کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں۔ حاجی نور الدین صاحب کھوکھرا پار کراچی سے سوال کرتے ہیں کہ اگر کسی کو 4 رکعت والی نماز میں شک ہو جائے کہ اس نے 3 رکعت پڑھی ہے یا 4 رکعت، تو اس سے کیا عمل کرنا چاہیے؟ کیا اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں، یا اسے نماز میں کون سا عمل کرنا پڑے گا؟ اس سوال کے جواب میں نور الدین صاحب میں ایک حدیث پیش کروں گا، نہ صرف یہ کہ آپ کو اطمینان ہو جائے گا بلکہ ہمارے سامعین کو بھی اطمینان بخش جواب مل جائے گا کہ اور کسی کے ساتھ یہ معاملات ہوتے ہوں گے، اور کسی کے نہیں بلکہ اکثر و بیشتر لوگوں کے ساتھ زندگی میں ایسے معاملات آتے رہتے ہیں۔ تو جن لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں ان کو اطمینان بخش اس حدیث پاک سے جواب مل جائے گا، انہیں مزید الجھنوں کا شکار نہیں ہونا پڑے گا۔ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی حدیث نمبر 1272 میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو اپنی نماز میں شک ہو جائے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھ لی ہیں، 3 یا 4، تو وہ شک کو چھوڑ دے اور جتنی رکعتوں پر اسے یقین ہے ان پر بنیاد رکھے، پھر سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے۔ اگر اس نے 5 رکعتیں پڑھ لی ہیں تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت یعنی 6 رکعتیں کر دیں گے، اور اگر اس نے 4 کی تکمیل کر لی تھی تو یہ سجدے شیطان کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوں گے۔ اس حدیث پاک میں بالکل واضح لفظوں میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے حل فرما دیا کہ جن کی نماز میں اکثر و بیشتر یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ انہوں نے 3 رکعت نماز ادا کی ہے یا 4 رکعت ان کی نماز ہو گئی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ کے پیارے نبی نے واضح فرما دیا کہ اگر کسی کو نماز میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اس کی نماز 2 رکعت ہوئی ہے، 3 رکعت ہوئی ہے یا 4 رکعت، تو ایسی صورت میں اسے چاہیے کہ اپنے ذہن و دماغ پر زور دے۔ اگر وہ سمجھتا ہے کہ ذہن و دماغ پر زور دینے پر یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم نے 3 ہی رکعت پڑھی ہے، تو اسے چاہیے کہ 1 رکعت اور پڑھ لے تاکہ اس کی نماز 4 رکعت ہو جائے، اور آخر میں جا کر 2 سجدے کر لے۔ تو اگر اس نے پہلے 4 رکعت پڑھ لی تھی اور پھر اس نے مزید 1 رکعت پڑھ لی ہے تو اس کی 5 رکعتیں نماز ہو گئی ہیں، تو یہ 2 سجدے اس کی نماز کو جفت کر دیں گے، یعنی 5 کے بجائے اب اس کی نمازیں 6 رکعت ہو جائیں گی۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ 2 رکعت نفل نماز میں شمار ہو جائے گی اور 4 رکعت جو اس کی فرض نماز ہے وہ 4 رکعت ہو جائے گی۔ اور اگر بالفرض اس نے جس طرح سوچا تھا کہ میری نماز 3 ہی رکعت ہوئی ہے اور پھر مزید اس نے 1 رکعت پڑھ لی ہے اور ایسا ہی تھا جیسا اس نے سوچا تھا، تو اس کی 4 رکعت نماز مکمل ہوئی۔ اب یہ آخر میں جا کر جو سجدہ سہو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ رسول پاک نے واضح فرما دیا کہ یہ جو اضافی 2 سجدے ہوں گے آخر میں جا کر یہ 2 سجدے شیطان کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بنیں گے کہ شیطان بندے کو نماز میں شک دلوا کر اس نے چاہا تھا کہ 4 کے بجائے 3 ہی رکعت یہ پڑھے، لہذا جب 4 رکعت نماز پوری کرنے کے بعد بندہ مزید 2 سجدے کر لیتا ہے تو رسول پاک نے فرمایا کہ یہ شیطان کے لیے ذلت و رسوائی کا باعث بنتے ہیں کہ کہاں وہ 2 سجدے کم کرانے گیا تھا اور یہاں 2 سجدے مزید اضافہ ہو گیا، تو اس کی وجہ سے شیطان کو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لہذا جب بھی ایسا کسی معاملے میں بھی شک پڑ جائے نماز کے اندر تو آپ اپنے ذہن و دماغ پہ زور دیں، اگر ذہن و دماغ جو قبول کرے اسی کے مطابق دل کا رجحان جس جانب ہو اسی کے مطابق عمل کریں، اور آخر میں جا کر اگر وہ غلطی ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے نماز میں سجدہ سہو کرنا ضروری ہوتا ہے تو آپ جا کر سجدہ سہو کر لیں گے۔ اگر ایسی کوئی غلطی نہیں ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ وجہ یہ ہے کہ بالفرض آپ نے سجدے میں جا کر آپ کو یہ غلطی ہو رہی ہے کہ ہم نے 3 دفعہ سجدے کی تسبیح پڑھی ہے یا 2 دفعہ پڑھی ہے، تو اس سے آپ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، نماز کی صحت پہ،
کہ آپ چاہے 2 دفعہ پڑھیں یا 3 دفعہ پڑھیں، 1 دفعہ پڑھیں یا 5 دفعہ پڑھیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے ایسی غلطیز آپ کو جا کر آخر میں سجدہ سہو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سجدہ سہو اسی صورت میں ہے کہ جب کہ واقعتاً کوئی بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو پھر آپ کو سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔